لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر. هو الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام ويخصك بالتحية والإكرام مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة. بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل فاسق شارب للخمر معلن بالفسق مثلي لا يبايع مثله. صلوات بر محمد وآل محمد. سلسلہ اعضاء کا یہ تیسرا روز ہے. دو خطیب جنہوں نے اپنے انداز بیان سے آپ کے قلوب کو اپنی طرف موڑا اور جو بھی پیغام تھا انہوں نے پہنچایا. آج تیسرا سلسلہ ہے امام حسین علیہ السلام کا ایک جامع فقرہ جس کی تلاوت کی ہے ہم نے آپ کے سامنے. یہ اس وقت کا فقرہ ہے جب مروان آپ کو یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی. اب اس کے بعد امام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: انا اہل بیت النبوہ. ہمیں تم کہہ رہے ہو کہ بیعت کر لینی چاہیے تھی، کیوں بیعت کر لیتے؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں. ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جہاں ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں. ومحل الرحمہ، ہم رحمت کی جگہ ہیں. اس کے بعد امام کا جملہ کہ ایک موازنہ کیا امام نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ بیعت کر لیجئے یزید سے. کیسے بیعت کر لیا جائے؟ کہاں اہل بیت نبوت ہے اور کہاں یزید جو ایک فاسق و فاجر انسان ہے. کہاں یزید جو شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا انسان ہے، کھلے عام گناہ انجام دیتا ہے علنیہ طور پر. اور اس کے بعد کا جملہ کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ وہ فقرات ہیں جسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اصل جو گفتگو ہماری ہے وہ اس دوسرے فقرے پر ہے، یعنی انا اہل بیت النبوہ، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. اہل بیت علیہ السلام کو معادن کے ترکیب کے ذریعے یاد کیا گیا متعدد مقامات پر. کہیں آواز دی گئی ہے معدن الرحمہ یا معدن الرحمہ، رحمت کی کانیں، جیسے زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و معدن الرحمہ. رحمت کی کان
یا آواز دی گئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا آواز دی گئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ معدن الحکمہ، حکمت کی کان؟ اور ایک جملہ احادیث میں باقاعدہ ملتا ہے، معدن العادل، توجہ رکھیے گا، معدن العادل اہل بیت کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی عدل کی کانیں، عدل کی کان۔ آواز دی گئی معدن الحق، حق کی کان۔ آواز دی گئی ہے معدن الخیر، خیر کی کانیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جملے، اور کچھ جملے تو باقاعدہ زیارت جامعہ کبیرہ میں خود استعمال ہوئے ہیں، مثلا معدن الرحمہ، معدن الحق، معدن الخیر، یہ وہ ہیں جو زیارت جامعہ کبیرہ میں استعمال ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں معادن ہے کیا، اور اس کے بعد مکمل تطبیق کی جائے اس امام حسین کے جملے سے۔ معادن کہا کسے جائے گا؟ اس میں مکان ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں آئے گا خزانہ، جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے معادن کا، وہ کیا ہے؟ خزانہ۔ معادن اس میں مکان، یعنی وہ جگہ جہاں سرور، رضامندی، خوشی کے ساتھ قیام کیا جائے۔ پوری توجہ رکھیے گا، وہ جگہ جہاں خوشی کے ساتھ برضا و رغبت قیام کیا جائے اسے کہتے ہیں معادن، یا ٹھہرا جائے اسے کہتے ہیں معادن، استقرار کیا جائے اسے کہتے ہیں معادن۔ اب آپ آئیں جنات عدن، بہشت کی تعریف میں کہا گیا جنات عدن، جنات عدن کیوں کہا گیا؟ اس لیے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اہل بہشت افراد وہاں قیام کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اہل بہشت افراد وہاں قیام کرتے ہیں، اور ان کے قیام سے، ان کے سکونت اختیار کرنے سے جنت راضی ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا، ان کے قیام کرنے سے، مقیم ہونے سے، سکون اختیار کرنے سے جنت کیا ہے؟ راضی ہوتی ہے، اور وہ بھی جنت سے کیا ہے؟ راضی ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں دکھا سکتا کہ جہاں جنت راضی نہ ہو اور کوئی جنت میں چلا گیا ہو۔ توجہ ہے آپ کی، اپنا پورا ذہن ادھر مرکوز کیجئے گا تاکہ مکمل بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکے۔ کوئی ایسا مقام کوئی بھی شخص نہیں دکھا سکتا جہاں جنت کسی سے راضی نہ ہو اور وہ جنت میں جانے کے لیے آمادہ ہو، یا وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو۔ یقیناً ایسے افراد تو مل جائیں گے کہ جو جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں، مگر جنت ان پر لعنت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی، جنت ان پر لعنت کرتی ہوئی نظر آتی۔ 4 مرحلے ہیں جہاں معادن صادق آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ بڑا دقیق مرحلہ ہے، ملاحظہ کیجئے گا، بہت ضروری ہے، اور وہ نوجوان جو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتا ہے، معدن الرحمہ یا معدن العلم وغیرہ سرچ کرے گا تو یہ ساری ڈیفینیشن اس کے سامنے کھل کر آ جائے گی، وہ چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ طلاب کرام کے لیے یا نوجوان طبقے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ معادن کے چار مراحل بتائے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ شے اتنی زیادہ قیمتی ہو جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کیا جائے۔ مثلا اگر ہم پہلے نہ پہنچے تو وہ شے ہمیں ملنے والی نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے معادن۔ اس کا معادن کا مفہوم اس شے پر صادق آتی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ پہل کی جائے، سبقت کی جائے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ وہ پتھریلی زمین، وہ زمین جہاں سے پتھر نکلتے ہیں، جہاں سے پتھر نکلتے ہیں، اس زمین کا وہ حصہ جہاں قیمتی پتھر نکلتے ہیں اسے معادن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ معادن وہ شے اتنی زیادہ پوشیدہ ہو کہ بنا سعی و تلاش اور محنت کیے وہ شے حاصل نہیں ہو سکتی تو اسے معادن کہا جائے گا۔ پوری توجہ رکھیے گا، وہ شے اتنی زیادہ پوشیدہ ہو کہ جب تک محنت نہ کی جائے وہ شے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تیسرے مرحلے پہ آواز دی گئی ہے کہ وہ شے وہیں پر مستقر ہو، وہیں پر ٹھہری ہوئی ہو، پائیدار ہو، اسی جگہ پر
چوتھے مرحلے پہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہے. جو اہم اور آخری صفت ہے وہ یہ کہ وہ وہیں پر پیدا ہو رہی ہو, کسی نے وہاں چھپایا نہ ہو. توجہ ہے آپ کی. اب میں آپ کو مثال کے طور پہ کہہ دوں, کسی شخص نے سونا اس کی کان سے نکال لیا, جہاں پہ وہ پیدا ہو رہا ہے اسے نکالا اور تجوری میں ڈال دیا. جب تک اس جگہ پر تھا جہاں وہ پیدا ہو رہا ہے تب تک وہ معادن میں شمار ہو رہا تھا, لیکن جیسے ہی اسے نکال کر تجوری میں ڈال لیا گیا اب کیا وہ مخزن ہے, معادن نہیں ہے. پوری توجہ. اب اس کے بعد روایت کا سہارا ہم لے رہے ہیں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. روایت نے بڑھ کے آواز دیا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگوں کی مثال معادن کی ہے, جیسے سونا چاندی ایک معادن میں, ویسے لوگوں کی مثال معادن کی. اب اس کے بعد آواز دیتی ہیں کہ جس طرح سے معادن مختلف ہوتے ہیں اسی مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. جتنا قیمتی معادن ہے اتنی ہی اس کی زیادہ قیمت ہوگی. مثلا سونا چاندی اس کی قیمت کا اسی اعتبار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہیرے جواہرات اس کی قیمت کا اسی اعتبار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی جس طرح سے وہ مختلف ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی قیمت کیا ہے, مختلف ہوتی جائے گی. اسی طرح سے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ لوگ معادن ہیں. کیوں معادن ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. آبادی کے لوگ معادن ہیں. کیسے معادن ہیں؟ جس طرح سونے چاندی کو معادن کہا گیا, لوگ معادن ہیں. کیسے معادن ہیں؟ اس لیے ان کا باطن کیا ہے, مختلف ہے. ان کے دل کیا ہے, مختلف ہے. ان کا دل جدا گانا ہے. مثلا اگر کسی دل میں نفاق پایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے خدا کی نگاہ میں اس کی مقام و منزلت بہت زیادہ نہیں ہوگی. اس کی منزل کیا ہے, جہنم ہے. اس کا مقام کیا ہے, بہت کم ہے. ان کی سیرت کو اپنا لے تو خدا کی نگاہ میں اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. لیکن جیسے ہی اس کا ظرف اتنا بدتر ہو گیا کہ اب نہ محبت اہل بیت اس میں آتی ہے نہ ان کی سیرت اس میں آتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے خدا کہتا ہے اسفلا سافلین میں ان کا شمار ہوگا. اسفلا سافلین میں ان کا شمار ہوگا. اب ان کی قیمت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یہ مختصر سی تمہید آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کہا گیا؟ معادن الرحمہ, معادن العلم, معادن الحکمہ, معادن الرسالہ. باقاعدہ طور سے جملے ہیں. معادن الرسالہ اہل بیت کے لیے کہا گیا معادن الرحمہ. اب اہل بیت معادن الرحمہ ہیں تو بس ایک جملہ کہوں اور باقی بات آگے بڑھاؤں. اہل بیت معادن رحمت ہیں تو یقیناً ہے. کس طرح سے پروردگار عالم کی رحمت ان کے وجود میں اس طرح مستقر ہے کہ اب کوئی جدا کرنا چاہے تو وہ جدا ہونے والی نہیں ہے. اہل بیت کا وجود اتنا با رحمت اور با برکت ہے کہ پوری نسلیں ان کی رحمت سے سور جانے والی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ پہلا مرحلہ آپ کے لیے, یہ پہلا مرحلہ. اب دوسرا مرحلہ, اہل بیت معادن رحمت ہیں تو کیسے ہیں, یا معادن رسالت ہیں تو کیسے ہیں اہل بیت کے لیے؟ اصل معادن کون ہے؟ وہ تو ہے پروردگار عالم. اصل معادن رحمت کون؟ پروردگار عالم ہے. پھر اس نے کہا کہ اہل بیت معادن الرحمہ ہے. کیسے معادن الرحمہ ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے, سورج روشنی دیتا ہے. کیا کبھی سورج نے کسی شخص سے یہ کہا کہ جو میں نے روشنی دی ہے اس کی قیمت مجھے چاہیے, اجرت چاہیے؟ کبھی نہیں کہا. پانی بنا کسی مذہب کی قید کے ہر شخص چاہے جس فرقے کا ہو, جس مذہب کا ہو, کیا کبھی پانی نے کہا کہ نہیں جو مومن ہوگا بس اسی کے لیے ہم ہیں, جو منافق یا کافر ہے اس کے لیے
کبھی نہیں. اس نے اجرت طلب کی کبھی کسی سے؟ نہیں طلب کی. پروردگار عالم نے کیا اجرت کبھی کسی سے مانگی رحمت بھیج کر؟ نہیں مانگی. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اتنا کچھ انجام دیا، کیا کبھی اجرت طلب کی؟ پوری توجہ رکھیے گا. کیا کبھی اجرت طلب کی؟ نہیں طلب کی. ان اجریہ الا علی اللہ، ہماری اجرت کس کے پاس ہے؟ فقط پروردگار عالم کے پاس. پوری توجہ رکھیے گا. فقط اور فقط پروردگار عالم ہماری اجرت کیا ہے؟ دے سکتا ہے. کوئی دوسرا ہماری اجرت ادا نہیں کر سکتا. دعا کمیل کا جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اور نتیجہ دوں. دعائے کمیل میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا لئن فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک وجمعت بینی وبین اہل بلائک وفرقت بینی وبین احبائک واولیائک فہبنی یا الہی وسیدی ومولایا وربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک فہبنی یا الہی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. کتنا بہترین مولا کا جملہ. اے پروردگار اگر تو نے ہمارے اور ہمارے دوستوں کے درمیان، اپنے دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دی اور تم نے اپنے تمام عذابیوں کو اور ہمیں اکٹھا کر دیا ہے، تو اے پروردگار ذرا یہ بتا کہ تیرے عذاب پر صبر کر ہی لوں تو تیری جدائی پر صبر کیسے کروں؟ توجہ رکھیے گا. اے پروردگار تیرے عذاب پر صبر کر ہی لوں تیری جدائی پر صبر کیسے کروں گا؟ اے پروردگار تیری آگ کی تپش کو برداشت کر بھی لوں تو تیری نظر کرامت سے چشم پوشی کیسے کروں گا؟ مولا کائنات اس جملے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کچھ اس بات کی طرف. اے پروردگار ہمارا وجود تجھ سے ہے. توجہ رکھیے گا. ہمارا وجود تجھ سے ہے، ہمارا سب کچھ تجھ سے ہے. تو نے ہمیں عطا کیا، ہم نے لوگوں تک پہنچایا. ہمیں اجرت نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس کے بعد آواز دی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اے پروردگار یہ اطعام ہماری طرف سے، یہ اطعام فقط اور فقط تیری رضایت کے لیے تھا، نہ یہ کہ لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں یا لوگ ہمیں جزا دیں. ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اے پروردگار تیری رضایت ہمیں مل جائے. پروردگار نے مہر لگا دی کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے تمام امور فقط اور فقط پروردگار کے لیے ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہوتے. اب اس کے بعد آیت نے آگے بڑھ کے سہارا دیا وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جو اپنی تمام اجرت کو پروردگار سے طلب کر رہا ہے، اب پروردگار بھی آواز دے رہا ہے تیری طلب مجھ سے ہے تو مرضی دے دوں گا. یا علی یا اللہم صلی علی محمد. اب معیار ذرا سمجھیے. معدن الرحمہ میں اہل بیت شامل ہیں. کیسے اہل بیت شامل ہیں؟ معدن رحمہ پروردگار بے نیاز ہے سب سے. پوری توجہ رکھیے گا. پروردگار بے نیاز ہے تمام مخلوقات سے. اسی طرح اہل بیت بھی بے نیاز ہیں لیکن خدا سے بے نیاز نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا. وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پوری مخلوقات عالم سے بے نیاز ہیں مگر پروردگار سے بے نیاز نہیں ہیں. وہ آواز دے رہے ہیں اے پروردگار تمام اجرت فقط تجھ سے طلب کروں گا. پوری توجہ رکھیے گا. تمام پروردگار نے معیار قرار دے دیا اور معیار قرار دیا کہ اب وہ انسان جس کی پوری محنت میرے لیے ہوگی تو میں بھی اسے معدن رحمت قرار دوں گا. اب معدن
یہ ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم نے رحمت کس سے طلب کی؟ پروردگار عالم سے. مگر ملی کس سے؟ مگر بانٹا کس نے؟ مگر دیا کس نے؟ کیا پروردگار عالم آیا کہ لو میں تمہیں اپنی رحمت دے رہا ہوں؟ نہیں نہیں، پروردگار آیا نہیں ہے. ہاں، رحمت کے نزول کا ذریعہ قرار دے دیا کہ تم اگر ان ہستیوں کو اپنے دل میں بسا لو گے تو رحمت تجھے ڈھونڈ کر تمہارے پاس آئے گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رحمت ڈھونڈ کر تمہارے پاس آئے گی. اب یہ جو میرے مولا حسین نے کہا اِنَّ اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وَمَعْدَنِ الرِّسَالَہ، ہم رسالت کی کان ہیں. معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. یعنی کیا؟ وہاں رسالت پیدا ہو رہی ہے. توجہ رکھیے گا، وہاں رسالت لغوی معنی یہی ہیں، وہاں رسالت پیدا ہو رہی ہے، استقرار کیا گیا ہے وہاں رسالت کو، وہاں رسالت کو پیدا کیا گیا. اب یہ جملہ جو ہے امام کا کہ ہم معدن رحمت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم محل الرحمت ہیں، ہم محل وحی ہیں، امام کا جملہ، اس میں کون کون شامل ہوگا؟ کیا فقط وہ ہستیاں شامل ہوں گی، یا ان ہستیوں سے ہٹ کر وہ ہستیاں بھی شامل ہو جائیں گی جن کی انہوں نے تربیت کی ہے؟ میں نے رخ بدل دیا ہے. کیا وہ ہستیاں شامل ہوں گی؟ پوری توجہ رکھیے گا. کیا وہ ہستیاں شامل ہوں گی یا نہیں کوئی اور ہستیاں بھی اس میں شامل ہوگی؟ آواز دی گئی کہ ہر اہل بیت کے گھرانے کے وہ تمام افراد اس جملے میں شامل ہوں گے جن کا کردار محمدی ہو. نہیں، توجہ نہیں کیا آپ نے. جن کا کردار پیغمبرانہ ہو، جن کی گفتار پیغمبرانہ ہو، جن کی سیرت محمد و علی جیسی ہو. توجہ رکھیے گا، جن کی سیرت. اور اسی لیے ایک مرحلے پر میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے جناب زینب کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے کہتے ہیں اے بہن زینب انکا حقا من شجرت النبوت و معدن الرسالت. اے بہن زینب، جو بھی آپ نے کہا ہے وہ حق ہے، اور آپ اس مخزن سے ہیں جس کا مخزن رسالت ہے. توجہ رکھیے گا، آپ ان اہل بیت سے ہیں جو اہل بیت کی نسبت نبی کی طرف دی جاتی ہے، کہیں اور نہیں دی جاتی. اور اس جملے کی طرف اشارہ جناب زینب نے اپنے خطبوں میں بھی کیا. آواز دیتی ہیں فَوَالَّذِي شَرَّفْنَا بِالْكِتَابِ وَالْوَحْيِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْانتِخَابِ. اے یزید، اس خدا نے جس نے ہمیں نبوت سے، توجہ رکھیے گا، اس خدا کی قسم جس نے ہمیں نبوت سے، قرآن سے، وحی سے، انتخاب سے شرفیاب کیا ہے، شرفیاب فرمایا ہے. خدا کی قسم، تم ہمارے ذکر کو مٹانا چاہو تو مٹا نہیں سکتے. پوری توجہ، پورا جملہ سنیے گا. تم ہمارا ذکر مٹانا چاہو مٹا نہیں سکتے، تم وحی کو مٹانا چاہو مٹا نہیں سکتے. کل تمہارے باپ دادا رسالت کو مٹانے کے لیے آئے تھے. میرا دادا ابو طالب رسالت کی حفاظت کر رہا تھا. توجہ ہے آپ کی. کل تمہارے آباء و اجداد رسالت مٹانے آئے تھے تو میرا دادا، میرا بابا آگے بڑھا، رسالت کی حفاظت کر رہا تھا. آج تم رسالت کو مٹانا چاہتے ہو، معدن رسالت موجود ہے جو رسالت کی حفاظت کرے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब आप अंदाजा लगाएं। और कुरान ने क्या कहा? कुरान ने आवाज दी कि कुरान रहमत है। पूरी तवज्जो रखिएगा। कुरान ने आवाज दी हुदाओं व रहमतल लिल मुमिनीन। ये कुरान की सिफत है कि कुरान मुमिनीन के लिए हिदायत है। पूरी तवज्जो रखिएगा। कुरान मुमिनीन के लिए हिदायत है। और उसके बाद आवाज़ दी गई पैगंबर इस्लाम के लिए रहमतल लिल आलमीन। पैगंबर की सिफत करार दी गई कि पैगंबर रहमत हैं। तवज्जो रखिए, पूरी तवज्जो। पैगंबर रहमत हैं, कुरान रहमत है, पैगंबर रहमत हैं। अहले बैत के लिए आवाज़ दी गई मादिन रहमा व रहमतुल मौसूला। तवज्जो है आपकी। मादिन रहमा व रहमतुल मौसूला, तीनों के लिए रहमत के अल्फाज आए हैं। कुरान रहमत, पैगंबर रहमत, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रहमत हैं। तीनों के लिए रहमत। पूरी तवज्जो, तीनों के लिए रहमत। मसला ये है जिस्म यकीनन तीन है मगर तीनों हैं एक। नहीं, गौर नहीं कर रहे हैं आप। जिस्म यकीनन तीन है, कुरान अलग जिस्म है, पैगंबर इस्लाम अलग जिस्म है, अहले बैत अलग मुजस्सम है। जिस्म तीन मगर तीनों हैं एक। तीनों में बड़ी हमाहंगी पाई जाती है। काश मेरी बात वाज़ेह हो जाए। तीनों में बड़ी हमाहंगी पाई जाती है। आप कुछ इस तरह से समझें, कुरान मखसूस किससे है? पैगंबर इस्लाम से। पूरी तवज्जो। कुरान मखसूस किससे? पैगंबर इस्लाम से। अहले बैत मखसूस किससे? पैगंबर इस्लाम से। कुरान भी पैगंबर के लिए आया, पैगंबर पर नाजिल हुआ। अहले बैत भी पैगंबर के लिए आए। तवज्जो रखिएगा, अहले बैत भी पैगंबर के लिए आए। और जब तक पैगंबर जिंदा रहे अली ने तकल्लुम नहीं किया। तवज्जो रखिएगा, पूरी तवज्जो। जब तक पैगंबर जिंदा रहे अली ने कलाम नहीं किया। जब तक अली जिंदा रहे न कुरान बोल रहा था न हसन बोल रहे थे। काश मेरी बात वाज़ेह हो जाए। जब तक हसन जिंदा थे न कुरान बोल रहा था न हुसैन बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही हुसैन के सरोतल में जुदाई हुई, अब सज्जाद ने भी कलाम किया, कुरान ने भी कलाम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे ही सरोतन में जुदाई हुई हुसैन के, अब क्या है? कुरान ने भी कलाम किया है, हुसैन सज्जाद ने भी कलाम किया है। अब इस तरह से आप समझे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रहमत हैं। एक रिवायत पढ़ दूं और उसके बाद मसाइब पढ़ूं आपके सामने। कैसे रहमत हैं? इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक खिदमत गुजार को मेरे मौला ने किसी काम के लिए भेजा, किसी मकसद के लिए, वो वापस नहीं आया। मेरा मौला उनकी तलाश में गया, अपने खिदमत गुजार अपने गुलाम की तलाश में। वक्त का इमाम गुलाम की तलाश में जा रहा है। यहीं से जुमला में बदल रहा हूं। हमारे वक्त का इमाम भी अपने गुलामों को तलाश कर रहा है। हमारे वक्त का इमाम भी। उसके बाद मौला तलाश में निकले, एक मुकाम पर देखा वो सो रहा था। अगर हम और आप होते तो ऐसे मरहले पे हमारा किरदार क्या होता? डांटते, तुम काहिल हो गए हो, काम करना नहीं चाह रहे हो, तुम
اگر کام نہیں کرنا تھا تو ہمارے پاس کیوں آئے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن واقعاً یہ امام رؤوف ہیں، امام رحمت ہیں، اس کے سراہنے بیٹھ گئے۔ رحمت کی مثال ذرا دیکھیے، اس کے سراہنے بیٹھ گئے اور اسے ہوا دینے لگے۔ یہ وقت کا امام ہے، اسے ہوا دینے لگے، اچانک وہ اٹھا۔ اب کیا ہے، امام نے بڑے نرم لہجے میں اس سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں نہیں چاہیے کہ دن میں بھی سو رات میں بھی سو؟ رات پروردگار نے استراحت کے لیے قرار دی ہے اور یہ دن تمہارا ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ امام کا جملہ ہے، یہ دن تمہارا ہمارے لیے قرار۔ یہ رحمت ہے، اہل بیت کا کردار کیا ہے؟ رحمت ہے، معدن رحمت سے ہے۔ اس طرح سے اور بھی واقعات ہیں، مگر جانا مقصد نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا خدا بھی رحمت ہے، معدن رحمت ہے، اہل بیت بھی معدن رحمت، مگر کیسے؟ فرق کیا ہے؟ دونوں معدن رحمت ہے۔ فرق کیا ہے؟ دو جملے میں سن لیں، وہ بھی معدن رحمت، یہ بھی معدن رحمت۔ فرق اتنا ہے، وہ واجب ہے، یہ ممکن ہے۔ کاش بات واضح ہو گئی ہوتی۔ وہ واجب ہے، یہ ممکن ہے۔ وہ رحمت انہیں دیتا ہے، ان کے وجود میں ٹھہراتا ہے، اور وہی رحمت یہ اپنے غلاموں تک پہنچاتے ہیں۔ یا یہ کہا جائے کہ وہ مبدأ فاعلی ہے، یہ مبدأ قابلی ہے۔ اب اگر اس کی وضاحت کروں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن ہاں، تتمہ کلام میں ایک بات، ایک پیغام، تاکہ حق بھی ادا ہو جائے۔ ہم معدن علم کے چاہنے والے، معدن الحکم کے چاہنے والے، لیکن ہمارا اکثر بچہ یا اکثر نوجوان علم سے دور ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اعتراض کرنے والے یقیناً اعتراض کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ نوجوان طبقے کو چاہیے، وہ افراد جو مثلاً باہر کام کر رہے ہیں، سعودیہ، یا ہمارا اکثر نوجوان کیا حیدرآباد میں کام کر رہا ہے اپنے اقتصاد کے لیے، اقتصاد مضبوط کر رہا ہے، یقیناً اسے حق ہے اقتصاد مضبوط کرنے کا، اور اسے کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اگر وہ اپنا اقتصاد مضبوط کر رہا ہے تو اپنے چھوٹے پر رحم کرے، اسے تعلیم دلوائے، تاکہ آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے نا، اگر ہمارے گھر سے 10 سال، آنے والے 10 سال میں ہم سب کے گھروں سے ایک شخص سرکاری عنوان پر نہیں رہا تو ہمارے لیے مشکلیں بہت زیادہ بڑھے گی۔ اسے ذہن میں وہ نوجوان جو ہائی اسکول انٹر کر کے چھوڑ چکے ہیں، وہ بھی اپنے ذہنوں میں بیٹھا ہے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، انہیں چاہیے کہ ابھی آگے بڑھیں۔ چاہے ایک وقت کی روٹی نہ کھائیں مگر اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، العلم سلطان، علم کیا ہے؟ سلطان ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں رکھی گئی کہ علم دین یا علم دنیا، کوئی قید نہیں ہے، نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں۔ اور واقعاً 10 سال کے اندر ان نوجوانوں کی ضرورت تو ہوگی خود اس سرزمین پر جو پڑھے لکھے ہوں گے، جو ایجوکیٹڈ ہوں گے۔ حقیقت آج ممبر سے کہہ رہا ہوں، حقیقتاً ضرورت ہوگی، لہٰذا اپنے بچوں کو وہ تعلیم دی جائے۔ کیا بات ہے؟ العلم سلطان، علم کیا؟ سلطان ہے، علم کی حکومت ہے، علم کی سلطنت ہے۔ نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ دے کر میں مصائب پڑھوں گا۔ نوجوانوں کے لیے واقعاً اگر انہیں احتیاج ہے اور انہیں ان کے ذہن میں احساس ہے تو آئیں، بیٹھیں،
بیٹھ کر بات کیا جائے، علم کے حوالے سے گفتگو کی جائے، ان کے لیے راستہ نکالا جائے۔ کوئی نہ کوئی تو راستہ نکلے گا، جو پڑھ نہیں سکتا، جو پڑھ لیتا ہے یا پڑھ نہیں پا رہا ہے، کوئی تو راستہ نکلے گا انہیں پڑھانے کا۔ لیکن ہاں، وہ نوجوان طبقہ واقعاً بیٹھ کر گفتگو کرے اپنے علماء سے، یقیناً اس کے لیے راستہ نکلے گا۔ جملہ دے رہا ہوں اور مجلس تمام کر رہا ہوں مصائب میں آ کے۔ العلم سلطان، علم کیا ہے؟ سلطان ہے، علم کی حکومت ہے، علم کی حکومت ہے، علم کی حکومت ہے، پھر کہہ رہا ہوں علم کی حکومت ہے۔ اب ہمارا نوجوان اپنے آپ کو علم میں، چاہے سائنس کا ہو یا کسی اور کوئی اور تعلیم ہو، ہر علم میں اپنے آپ کو اتنا بلند و بالا بنا لے کہ دنیا کی تمام ظالم حکومتیں اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہوں اور یہ کہتی ہوئی نظر آئیں اگر آپ نے قدم نہیں بڑھایا تو ہمارا انوینشن پورا ہونے والا نہیں ہے، اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارا میزائل کیا ہے؟ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اس حد تک سوچنا پڑے گا اس وقت کے نوجوان کو اور آنے والے بچوں کے لیے، بہت ضروری ہے اسے سمجھنا اور اس کو جاننا۔ بہرحال یہ ایک درد تھا جو علماء کی طرف سے میں نے بیان کیا ہے، تمام علماء پورا معروف کی طرف سے یہ درد بیان کیا ہے، لہٰذا اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے سب مل کر اپنے وقت کے امام اور مولا حسین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سب مل کر بولیے گا السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر، سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر، سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پر، سلام ہو ان رخساروں پر جس پر ظالم تماچے لگاتے رہے، سلام ہو اس خشک ہونٹ پر جس پر یزید چھڑی سے مارتا رہا۔ جزاکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا ان آوازوں کو اور بلند کرے۔ سلام ہو علی اصغر کے ننھے گلے پر جس پر 3 پھل کا تیر لگا، سلام ہو وہ ننھے ننھے کانوں پر جس سے خون جاری تھا، سلام ہو ان لاشوں پر جسے گھوڑوں کی سموں سے پامال کر دیا گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ 2 جملے سنے عزیزو، سلام ہو اس ننھی بچی پر جسے تماچا لگایا گیا۔ یقیناً شمر کہتا ہے، خود شمر سے یہ روایت ہے، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کبھی سید سجاد، کبھی زینب و کلثوم آتی تھی، کہتی تھی کہ ذرا دیکھو سکینہ کی خیر تو ہے، سکینہ کی خیر تو ہے، لہذا مجھے اندازہ ہو گیا یہ بچی سب کے لیے بڑی اہم ہے، لہذا کیا کیا، اس کی ماں کی گود سے اسے چھین لیا۔
माँ की गोद से छीना, एक ऊंट मंगवाया गया और उस ऊंट पर तन्हा सकीना को इस तरह बांधा गया जैसे सामान को बांधा जाता है, सामान को बांधा जाता है। अब ऊंट चलाए नहीं गए, ऊंट दौड़ा दिए गए। जैसे जैसे ऊंट आगे बढ़ता था, सकीना का सीना चल लिया होता चला। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अब जैसे ही सकीना की रस्सी खोली गई, एक मर्तबा ज़ैनब आवाज देती है, मैंने देखा सकीना का कुर्ता खून से रंगीन हो चला था। बाजार में ये काफिला पहुंचा ना, उस नन्ही सी बच्ची पे कितना जुल्म ढाया गया अजीजों। बाजार में ये काफिला पहुंचा, अब दो जुमले सुने, वक्त मेरा तमाम हो गया है। बाजार में ये काफिला पहुंचा, वो नन्ही सी बच्ची आवाज देती है, ए फूफी अम्मा प्यास का एहसास हो रहा है। जनाब ज़ैनब का जवाब सुनेंगे, ए फूफी अम्मा प्यास हमें मारे डाल रही है। एक मर्तबा ज़ैनब आवाज देती है, ए सकीना जरा सब्र कर लेना, ये बाजार शाम है, यहाँ पत्थर मारने वाले तो मौजूद है, कोई पानी देने वाला मौजूद नहीं है। ये सुनना था, एक ज़ईफ़ा ने छत से सुना और सुनने के बाद कूजे में आब लिया, पानी लिया, दरवाजे पर आ गई, आके कहती है कि मेरे मौला ने आवाज दी जब कोई कैदी प्यासा हो ना तो उसे पानी पिला दिया जाए, उसे पानी दे दिया जाए, मगर हाँ मैं पानी दे रही हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, जरा मेरे लिए दुआ कर देना। एक मर्तबा सकीना ने पानी लिया, पानी पीना चाहा तो जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, ए सकीना हम सैयदजादे हैं, हम किसी का एहसान नहीं लेते। ए बच्ची, ए मेरी प्यारी सकीना, जाओ पहले इसके लिए दुआ कर दो। एक मर्तबा सकीना ने अपना हाथ बुलंद किया, उस बीवी की निगाह सकीना के कानों पर पहुंची, सकीना के कान जख्मी थे, सकीना के रुखसार जख्मी थे। एक मर्तबा आवाज दे दिया, ए बीबी तुम पर इतना जुल्म किया है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। ए बीबी आप पर इतना जुल्म किया गया है, आपके कान जख्मी है, आपके रुखसार जख्मी है, अपनी पूरी दुआ भूल गई। दुआ जनाब सकीना कहती है ना, जरा बता ए बीबी, बता तुम्हारी दुआ क्या है? कहती क्या है, ए कैदी बीबी तू दुआ कर दे, मेरे बच्चे तेरी तरह कैदी ना बने। ए बीबी दुआ कर दे, मेरे बच्चे तेरी तरह यतीम ना हो। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। एक मर्तबा सकीना आवाज देती है, ए बीबी तुम्हारी दुआ क्या है, तुम्हारी दुआ क्या है, और अपनी दुआ बता। आवाज देती है, दुआ करो मुझे मदीना जाना नसीब हो जाए। एक मर्तबा ज़ैनब ने गरीबुल वतनी में वतन का नाम सुना, आवाज देती है, बीबी तू मदीने जाकर क्या करेगी? वो बीबी कहती है कि ऐ कैदी बीबी मैं मदीने जाऊंगी, रसूल के रोजे की ज़ियारत करूंगी, मैं मदीने जाऊंगी, फातिमा की कब्र की ज़ियारत करूंगी। ए बीबी और क्या करेगी? ए कैदी बीबी मैं मदीने जाऊंगी, मैं मदीने जाऊंगी, अपनी शहजादी की ज़ियारत करूंगी, अली अकबर व अब्बास की ज़ियारत करूंगी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए बीबी, ए बीबी तुमने अब्बास व अली अकबर का नाम लिया मगर अपनी एक बीबी का नाम न लिया। तू शहजादी से खफा है, तूने शहजादी का नाम न लिया। एक मर्तबा वो ज़ईफ़ा कहती है, वो खातून कहती है, ए बीबी मैं
اتنی جسارت نہیں کر سکتی، یہ نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی شہزادی کا نام کس طرح سے اپنے لبوں پر لاؤں؟ اے بی بی، ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے بی بی اگر تو کہے تو میں دعا کروں یہیں تمہاری اس شہزادی کی زیارت نصیب ہو۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے اے قیدی بی بی دعا نہیں کرنا، مت کر، میری شہزادی کو بد دعا مت دینا۔ زینب کو جلال آ گیا، ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو اٹھایا، آواز دی اے ام حبیبہ تم نے نہیں پہچانا میں تمہاری شہزادی زینب۔ اے ام حبیبہ نوکے نیزہ پر میرے بھائی کا سر ہے، میرے بھائی عباس کا سر ہے، ارے انہیں قتل کر دیا گیا، ہم اہل حرم کو سیعلم الذین ظلموا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لعمره إلى بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ پورے جہان کو کرونا وائرس جیسی بیماری سے آزاد فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مظلوم مسلمان شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمیں سیرت طیبہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بانیان مجلس کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔